السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں باب غزوۃ الحدیبیہ چل رہا ہے۔ باب غزوۃ الحدیبیہ کی کچھ احادیث کا درس ہوا ہے اور ابھی کچھ احادیث کا درس باقی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اسلوب اور منہج کے مطابق ہر باب کے تحت ایسی بہت سی احادیث لاتے ہیں کہ ان احادیث کو بس معمولی سی مناسبت ہوتی ہے باب سے، ورنہ ان احادیث کا تعلق باقاعدہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس باب سے نہیں ہوتا ہے۔ اب جیسے بہت سی ایسی احادیث کا ذکر بھی آ جائے گا کہ اس میں کسی صحابی کا تذکرہ ہے جو غزوہ حدیبیہ میں حاضر تھے بس، اور اس کے بعد پھر لمبی سی حدیث ذکر آئے گی، لمبی سی حدیث کا ذکر آئے گا۔ تو بہرحال یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا منہج و اسلوب ہے۔ اب دیکھیے، ایک روایت ہے، یہاں روایت آ رہی ہیں۔ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا عیسیٰ عن اسماعیل عن قیس انه سمع مرداسا الاسلمی یقول وکان من اصحاب الشجرہ۔ یہ اسماعیل روایت کرتے ہیں قیس سے، قیس نے سنا مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یقول وہ کہتے ہیں وکان من اصحاب الشجرہ، اور مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ یعنی یہ اصحاب شجرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی حدیبیہ کے موقع پر، جیسا کہ یہ عنوان قائم کیا گیا ہے، یا اور قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی ہے، اور امام بخاری نے اس کو عنوان میں لیا بھی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو اصحاب الشجرہ کا مطلب ہے کہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے شجر حدیبیہ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی۔ بس اس ٹکڑے کو مناسبت ہے باب غزوۃ الحدیبیہ سے۔ تو مرداس اسلمی کہتے ہیں، اس میں دوسری بات ذکر کی گئی ہے، یقبض الصالحون الاول فالاول، یعنی نیک لوگ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے ترتیب کے ساتھ، پہلے کوئی شخص اٹھایا جائے گا، پھر پہلے اٹھایا جائے گا۔ یعنی گویا یہ مرداس اسلمی کی حدیث موقوف ہے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ دنیا سے نیک لوگ ایک کے بعد دیگرے اٹھتے جائیں گے۔ وہ طبقہ حفالۃ کا حفالۃ التمر والشعیر، یہ حفالہ کہتے ہیں، الحفالۃ الردی من کل شیء، یعنی ہر چیز کا ردی اور خراب حصہ، اس کو حفالہ بولتے ہیں۔ اور باقی بچیں گے ردی لوگ، یعنی غیر صالح لوگ، تو یہ باقی بچیں گے حفالۃ کا حفالۃ التمر والشعیر، یعنی کھجور اور جو کے ردی حصے کی طرح، خراب حصے کی طرح خراب لوگ باقی بچیں گے۔
اصل میں کھجور یا جو میں جو خراب حصہ ہوتا ہے الگ کر دیتے ہیں لوگ، حفالہ اسی کو کہتے ہیں. تو کھجور اور جو کے خراب حصوں کی طرح خراب لوگ، ردی لوگ، معمولی لوگ باقی بچیں گے. لا یعبأ اللہ بہم شیئا، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، ان کو کوئی توجہ نہیں دے گا. تو اس ٹکڑے کو مناسبت ہے کہ وقال من اصحاب الشجرہ. اور آگے کی ایک روایت اور ہے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال حدثني علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ فی بضع عشرة مئة من اصحابہ فلما كان بذي الحلیفہ قلد الہدی واشعر واحرم منها لا احصی کم سمعته من سفیان حتى سمعته يقول لا احفظ من الزہری الاشعار والتقلید فلا ادری یعنی موضع الاشعار والتقلید او الحدیث کلہ. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا ذکر ہے، حدیبیہ کے سال، اور تعداد کا تذکرہ ہے. تو دیکھیے، امام بخاری کے استاذ ہیں علی بن عبداللہ مدینی، اور وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، سفیان ثوری سے، روایت کرتے ہیں بن شہاب زہری سے، وہ عروہ سے، وہ مروان سے، اور وہ مروان اور مسور بن مخرمہ سے. تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال فی بضع عشرة مئة من اصحابہ، یعنی یہ 1000 سے زائد صحابہ کرام کے ساتھ. اصل میں عشرۃ مئہ 1000 سے کچھ زائد، یہ بزون کا اطلاق ہوتا ہے. یہ 3 سے لے کر کے 9 تک، یعنی 1 سے لے کر کے 9 تک اس کو بولا جاتا ہے بزون. تو گویا 1000 سے زائد، اب وہ 1100، 1200، 1300، 1400، 1500 اس کا سب پر اطلاق ہوگا. تو فلما کان بذی الحلیفہ، آپ جب مقام ذو الحلیفہ میں پہنچے، قلد الہدی واشعر واحرم. یہ مدینہ کے لوگ جب مکہ آتے ہیں تو ایک مقام پڑتا ہے مقام ذو الحلیفہ. یہ ذو الحلیفہ مدینہ والوں کے لیے میقات ہے، یعنی حرم احرام باندھنے کی جگہ ہے. آپ جب پہنچے ذو الحلیفہ میں تو آپ نے ہدی کو پٹا پہنایا، قلادہ پہنایا. الہدی قربانی کے وہ جانور جو حج کے موقع پر قربان کیا جائے، حج تمتع کرنے والا، حج قران کرنے والا جو قربانی کرتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں. تو آپ نے ہدی کو قلادہ پہنایا، اشعار کیا. اشعار کے معنی ہوتے ہیں وہ زخمی کرنا، یعنی جانور کو زخمی کر کے نشان لگا دینا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ قربانی کا ہدی کا جانور ہے. اور آپ نے وہاں سے احرام باندھا. تو آپ جب نکلے حدیبیہ کے سال اور اب آپ جب پہنچے ذو الحلیفہ میں تو ہدی کو پٹا پہنایا، اشعار کیا. اشعار کا مطلب یہ ہے کہ وہی کاٹ کر کے نشان لگایا، کہیں زخم کر کے نشان لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشعار کیا تھا اونٹ کے کوہان پر، اس کا میں نے ذکر کیا ہے سبق کی شروع ہی میں کہ آپ نے جانور کو قلادہ پہنایا اور کوہان
میں ایک جگہ چیر کر کے نشان بنایا، وہاں سے آرام باندھا۔ لا احصی کم سمعتہ من سفیان، یہ کس کا قول ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ مدینی کا قول ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی مرتبہ یہ حدیث میں نے سفیان سے سنی ہے۔ لا احصی کم سمعتہ من سفیان، یعنی لا احصی کم مرتن سمعت الحدیث من سفیان۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ لا احصی کم عدد سمعت، تو یہ علی ابن مدینی کا قول ہے۔ علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ سفیان سے یہ حدیث میں نے کتنی بار سنی ہے۔ ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی تعداد میں نے سنی ہے سفیان ثوری سے، یعنی کیا تعداد تھی، لیکن زیادہ راجی یہی ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی بار میں نے یہ حدیث سنی ہے سفیان سے۔ یہاں تک کہ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے لا احفظ من الزہری الاشارہ والتقلید، یعنی امام بخاری کے استاد علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ کہہ رہے تھے وہ کہ مجھے یاد نہیں ہے ابن شہاب زہری سے اشار اور تقلید، یعنی اشار کی بات یا تقلید کی بات مجھے یاد نہیں ہے۔ اصل میں محدثین بڑی احتیاط کرتے تھے، کسی شاگرد کو اپنے استاد سے جو بات بالضبط یاد رہتی تھی اسی کو بیان کرتے تھے۔ مطلب یہاں اشار و تقلید کا انکار مقصد نہیں ہے، بس مقصد یہ ہے کہ مجھے ابن شہاب زہری سے اشار و تقلید یاد نہیں ہے، فلا ادری، مجھے معلوم نہیں، یعنی اشار کا مقام اور تقلید یعنی پٹا پہ او الحدیث کلہ، یا پوری حدیث، مطلب پوری حدیث صحیح طور پر مجھے یاد نہیں ہے ابن شہاب زہری سے۔ تو یہ موضوع اشار یہ کوہان ہے جس کا ذکر میں شروع بھی کر چکا ہوں۔ یہ آخری حدیث ہے آج کے درس کی۔ قال ابو المؤمنین فی الحدیث حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا اسحاق بن یوسف عن ابی بشر ورقاء عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال حدثني عبد الرحمن بن ابی لیلى عن کعب بن عجرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه فقال أيذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهلك وبالحديبية لم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين او یہدی شاطن او یصوم 3 ایام۔ یہ اس حدیث میں کعب بن عجرہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور جو واقعہ مقام حدیبیہ میں پیش آیا تھا، بس اسی مناسبت سے امام بخاری نے اس کا ذکر یہاں کر دیا ہے۔ تو یہ مجاہد روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، اور وہ کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کعب بن عجرہ سے۔ کعب بن عجرہ ایک صحابی ہیں، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو حدیبیہ میں شریک تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، وہ قملہ یسقط علی وجہہ، اور ان کے جوئیں ان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ اصل میں ان کے سر میں بڑا بال تھا اور اس میں جوئیں پڑ گئے تھے، وہ جو سر کے بال میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جس کو جواں کہتے ہیں، تو قمل ان کے جوئیں ان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ کوئی چیز پکا رہے تھے، گرمی پہنچی
تو یتناثر القمر یتناثر علی وجہی، وہ جوئیں ان کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا ان سے ایؤذی کا حوام کا، یہ حوام واحد حامت کیڑا، یعنی آپ نے کہا کعب بن عجرہ سے کہ کیا یہ تمہارے کیڑے تم کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں؟ تو کعب بن عجرہ نے کہا کہ ہاں تکلیف تو ہو رہی ہے، مطلب سر میں جوئیں پڑ گئے ہیں، کیڑے پڑ گئے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یہ حلقہ کہ وہ اپنا سر مڈوا لیں، اور وہ حدیبیہ میں تھے. یہ چونکہ سب لوگوں نے احرام باندھا تھا، سب لوگوں نے عمرہ کی نیت کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے آپ عمرہ کی نیت سے نکلے تھے، تو کعب بن عجرہ بھی احرام باندھے ہوئے تھے. تو محرم کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، بال نہیں تراشنا چاہیے، سر موڑنا یا سر کا بال تراشنا یہ درست نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے سر میں کیڑے پیدا ہو جائیں، جوئیں پیدا ہو جائیں، یا کسی کے سر میں پھوڑا پھنسی نکل آئے، تو آدمی سر موڑ سکتا ہے، اس کا فدیہ دینا پڑے گا. یہاں اسی کا ذکر ہے. البتہ یہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں میں، یہ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے جا رہا ہے یا حج کرنے جا رہا ہے اور راستے میں رکاوٹ پیش آ جائے تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں احصار کہا جاتا ہے. احصار معنی کسی کو روک دینا. تو اگر کسی کو، جیسے آدمی حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، راستے میں رکاوٹ پیش آ جائے، آدمی سخت بیمار ہو گیا یا راستہ روک دیا گیا، جو بھی ہو، تو اگر احصار پیش آ جائے، جہاں احصار پیش آ جائے وہیں آدمی جانور قربان کر دے، سر وغیرہ موڑ دے، یہ تو درست ہے. لیکن مقام حدیبیہ میں یہ جو واقعہ پیش آیا تھا کعب بن عجرہ کا، تو ابھی لوگوں کو امید تھی کہ ہم مکہ جائیں گے، یعنی احصار کا احساس نہیں ہوا تھا. تو آپ نے حکم دیا ان کو کہ وہ اپنے سر کو موڑ دیں. وہ مقام حدیبیہ میں تھے. لم یبین لہم انہم یحلون بہا، یہ آپ نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ وہ وہیں حلال ہو جائیں گے، یعنی احصار پیش آ جائے گا. اور وہ اس آرزو میں تھے کہ مکہ میں داخل ہوں گے، گویا مکہ میں داخل ہونے کی امید تھی. آپ نے نہیں لوگوں سے کہا تھا کہ یہی حلال ہونا ہے، یہ اس موقع کی بات ہے. تو اگر کوئی محرم جس کو حلال ہونے کا موقع نہ ہو اور وہ اپنا سر موڑے تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ نازل کیا. کیا فدیہ دینا پڑے گا؟ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یطعم فرقا بین ستۃ مساکین، کہ وہ فرق کہتے ہیں ایک ظرف، ایک بوری جس میں کچھ کھجور رکھی جاتی ہے، کہ ایک فرق کھجور کھلا دیں 6 مسکینوں کو. یعنی اگر کوئی شخص سر موڑ، یہ احرام کے آداب کے خلاف کوئی کام کرے، ناخن کاٹ لے، سر موڑ لے، تو وہ 6 مسکین کو کھانا کھلائے. فرق جس میں کھجور رکھی جاتی ہے تو وہ کھانا کھلائے 6 مساکین کو، یا ایک بکری قربان کرے، یا 3 دن کا روزہ رکھے. یہ ہے کفارہ یا کہہ لیجیے کہ یہ ہدی ہے، یہ فدیہ ہے کہ آدمی، کوئی شخص احرام کے آداب کے خلاف کوئی کام کرے اس کو فدیہ دینا پڑے گا. بس آج کا درس یہاں تک مکمل ہو گیا، اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.